اگر آپ کو یا آپ کے فیملی ممبر کو کسی کو بھی قوت سماعت کے حوالے سے پرابلمز ہیں، مطلب انہیں سننے میں ایشوز آ رہے ہیں. نمبر 2، اگر انہیں سونگنے کے حوالے سے ملٹیپل ایشوز ہیں کہ چیزیں ان کے ارد گرد موجود ہیں اور انہیں خوشبو نہیں آ رہی، اور اگر وہ کھاتے ہیں انہیں ٹیسٹ کے حوالے سے مسائل درپیش ہیں اور ٹیسٹ کو صحیح طریقے سے ڈسکرائب نہیں کر پا رہے، اور اس کے علاوہ اگر ان کے ناخن کے اوپر سفید دھبے آ گئے ہیں، اگر ان کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی ہے، انہیں بلڈ پریشر کا ایشو ہو گیا ہے، اور اگر خدا نخواستہ آپ کی فیملی میں جو بچے ہیں ان کی گروتھ پراپر نہیں آ رہی، اور اگر کسی عورت کو پریگننسی کے بعد بچہ پیدا کرنے کے بعد ان کے پیٹ کے اوپر سکریچ مارکس زیادہ آ گئے، تو یہ وہ تمام نشانی ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ ان اشخاص میں زنک کی کمی ہے. اور زنک ایک ایسا ٹریس منرل ہے دوستو جس کی کمی جب تک ایک حد سے زیادہ نہ ہو جائے ہمیں پتہ نہیں چلتا. اور بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری خوراک پراپر ہے لیکن پھر بھی ہمیں زنک کی کمی کیوں ہے. تو دوستو یہ ذہن میں رہے کہ زنک کی کمی صرف ان لوگوں کو نہیں ہوتی کہ جو زنک والی چیزیں نہیں کھاتے، بلکہ ان لوگوں کو بھی ہوتی ہے جو زنک والی چیزیں کھاتے ہیں اور ساتھ میں یہ چیزیں بھی کھاتے ہیں. سب سے پہلے ذہن میں رکھیے کہ اگر کوئی بھی شخص شوگر ضرورت سے زیادہ لیتا ہے تو شوگر جو ہے وہ اس کے جسم کو زنک سے فلش آؤٹ کر دیتی ہے، یعنی کہ اس کے جسم سے زنک ڈپلیٹ ہو جاتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، اگر آپ پروسیس فوڈ ضرورت سے زیادہ لیتے ہیں اور پروسیس فوڈ کے آپ ایڈکٹ ہیں تو پھر آپ کے جسم میں زنک کی کمی رہے گی. نمبر 3، اگر آپ دودھ ضرورت سے زیادہ پیتے ہیں اور ساتھ میں دہی یا پنیر نہیں کھاتے تب بھی آپ کے جسم میں زنک کی کمی رہے گی. اس کے بعد اگر آپ چائے اور کافی ضرورت سے زیادہ لیتے ہیں تو تب بھی آپ کے جسم میں زنک کی کمی رہے گی. اس کے علاوہ گرینز آپ بہت زیادہ لیتے ہیں. گرینز حالانکہ زنک کا بہت بڑا سورس ہے، لیکن گرین میں چونکہ فائٹیٹ ہوتے ہیں، فائٹیٹ آپ کے جسم میں زنک کو ابزارب نہیں ہونے دیتے، تو اس لیے پاکستان اور انڈیا میں چونکہ لوگوں کی زیادہ تر خوراک زیادہ گرین پہ مشتمل ہوتی ہے، اس لیے وہ زنک کی کمی کا شکار رہتے ہیں. تو یہ وہ بنیادی نکات ہیں جن کی وجہ سے ہم زنک کی کمی کا شکار ہوتے ہیں. اب آپ کے لیے جاننا ضروری ہے کہ زنک جو ہے یہ ہمارے جسم میں کیا رول پلے کرتا ہے. زنک ایک ٹریس منرل ہے. ٹریس منرل سے مراد کہ یہ ہمیں تھوڑی سی مقدار میں چاہیے اور روزانہ کی بنیاد پہ چاہیے. مطلب یہ کہ وٹامن سی کی طرح آپ کو اسے روزانہ کی بنیاد پر لینا ہے، اور زنک موجود ہوگا تو تب جا کے تمام وٹامنز اس منرل کے ساتھ مل کر اپنا پراپر کردار ادا کریں گے. اور زنک کی جو مقدار ہمیں ریکوائرڈ ہے بچوں سے لے کے بوڑھوں تک، وہ 8 سے لے کے 13 ملی گرام ہے روزانہ کی بنیاد پر. تو یہ ذہن میں رہے کہ 8 سے 13 ملی گرام ہر صورت ہم نے زنک روزانہ لینا ہے. اور اگر ہم زنک نہیں لیتے یا زنک لیتے ہیں تو یہ بنیادی طور پر کرتا کیا ہے، یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. تو دوستو سب سے پہلے جان لیجئے کہ جو زنک ہے یہ آپ کے جسم میں جو قوت مدافعت ہے، وہ جن پروٹین کی بنیاد پر رن ہوتا ہے، جو پروٹین ان کو رن کرتے ہیں قوت مدافعت کو، وہ پروٹین جو ہیں وہ زنک سے بنتے ہیں. زنک انہیں بنانے میں، انہیں اسمبل کرنے میں مدد کرتا ہے. اس کے علاوہ دوستو جو ہمارے جسم میں ایک تھائمس گلینڈ ہوتا ہے جو ہمارے جسم میں ہماری آرمی قوت مدافعت کو پروڈیوس کرتا ہے، ٹی لیمفوسائٹس اسے کہتے ہیں، اگر وہ چونکہ اس کی لیئر جو ہے وہ زنک کی بنیاد پر لوڈڈ ہوتی ہے اور زنک ہونے کی وجہ سے وہ پراپر کام کرتا ہے، پراپر فنکشن کرتا ہے تھائمس گلینڈ. اگر زنک کی کمی کا شکار ہوں گے تو وہ تھائمس گلینڈ پراپر فنکشن نہیں کرے گا، وہ شرنک ہو جائے گا اور ٹی لیمفوسائٹس پروڈیوس نہیں کرے گا. تو اس کا رزلٹ یہ آئے گا کہ جو آپ کو انفیکشن ہوگی، وائرل انفیکشن، وہ کرونک ہوگی، اس کی ریکوری بہت سلو ہوگی. اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی ایئر ویز ہیں ان کے اوپر ایک سیل کی لیئر ہوتی ہے، ایک لائننگ ہوتی ہے، وہ سیل جو ہیں وہ زنک سے لوڈڈ ہوتے ہیں. تو جتنی بھی ہمیں وائرل انفیکشن ہوتی ہیں، جن میں نمونیا ہے، ملیریا ہے یا کسی بھی قسم کا کولڈ فلو ہے، ان کے خلاف زنک اینٹی باڈیز، اینٹی بائیوٹک کا کردار ادا کرتا ہے. اس کے علاوہ دوستو زنک کا بہت اہم رول ہوتا ہے کہ یہ ہمارے جسم میں جو بنیادی اکائی ہے جس کو ہم ڈی این اے کہتے ہیں، ان سیلز کی اسمبلنگ میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے. جو لوگ ڈائبٹیز کا شکار ہیں وہ یہ جان لیں کہ زنک انسولین کو پروڈیوس کرنے میں کردار ادا کرتا ہے، انسولین کو سٹور کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کرتا ہے اور انسولین کو اپنا کریکٹر پلے کرنے میں اسسٹ کرتا ہے. تو جو لوگ شوگر کا شکار ہیں ان کے لیے بھی زنک لازمی ہے، اور زنک ان لوگوں کے لیے بھی لازمی ہے جو شوگر کے دوران مختلف ان کے جسم پر کاربنکلز یا زخم بنتے ہیں، تو ان کی ریکوری کو تیز کرنے کے لیے بھی انہیں زنک کے فوڈ سپلیمنٹ دیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ دوستو انفلیمیشن سے ریلیٹڈ جتنی بھی ہمارے جسم میں بیماریاں ہیں، جن میں ہارٹ کی بیماری ہے، ناخن کا ایشو ہے، بالوں کا گرنا ہے اور آنکھ کی ڈی جنریشن ہے، سکن کے ایشوز ہیں، ان کو بھی
ठीक करने में, उनको भी सेहतमंद रखने में ज़िंक बुनियादी रोल अदा करता है। इसके अलावा ज़िंक हमारे जिस्म में हमारे ब्रेन में एक हिप्पोकैम्पस होता है, और हिप्पोकैम्पस के जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं वो ज़िंक से लोडेड होते हैं। और हिप्पोकैम्पस हमारी याददाश्त के लिए, हमारी ओरिएंटेशन के लिए, हमारे ब्रेन की कॉग्निशन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ज़िंक की अगर आप कमी का शिकार हैं तो आपकी ब्रेन की जो फंक्शंस हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाएँगे। इसलिए रिसर्च हमें बता रही है कि जो ज़िंक है, ये बुनियादी तौर पर एंटी डिप्रेसेंट है, और नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट है। और इसके अलावा ज़िंक जो है वो हमारे जो खुशी का हार्मोन है डोपामाइन, उसको भी रिलीज़ होने में मदद करता है और कॉर्टिसोल के लेवल को कम करता है। तो दोस्तों, इतने अहम फंक्शन है ज़िंक के। लेकिन अगर आपने ज़िंक लेना है तो आपके ज़हन में सवाल होगा कि ये मिलेगा कहाँ से? तो दोस्तों, बहुत सादा सी खुराक है जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है सी फूड। सी फूड में सबसे ज़्यादा मिकदार में ज़िंक मौजूद है, जिसमें ऑयस्टर्स हैं, जिसमें शेलफिश है, और बाकी तमाम किस्म की मछलीज़ हैं। और इसके अलावा दोस्तों, ज़िंक दालों में आपको मिलेगा, ज़िंक गोश्त जिसमें ख़ास तौर पर बीफ है, मटन है, उसमें मिलेगा। इसके अलावा ज़िंक गुर्दे और कलेजी में मिलेगा। इसके अलावा ज़िंक आपको ब्रोकली में भी मिलेगा। इसके अलावा ज़िंक आपको पम्पकिन सीड में भी मिलेगा और नट्स में भी मिलेगा। तो इन तमाम चीज़ों को अपनी खुराक का हिस्सा बनाइए और ज़िंक की कमी को दूर कीजिए, और इन तमाम मसाइल से अपने जिस्म को बचाइए जो कि आपकी ज़िंदगी को डिस्टर्ब करते हैं, आपकी लाइफ की क्वालिटी को डिस्टर्ब करते हैं। तो ज़िंक लीजिए, एक तंदुरुस्त ज़िंदगी गुजारिए। बहुत शुक्रिया।